وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 256 256۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے علیحدہ کر دیا گیا، ممتاز کر دیا گیا، واضح ہو چکا۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا ہے جو اس سے چھوٹنے والا نہیں، ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تھوڑا سا لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، اکراہ کاف جو ہے کتاب والا اور را اور ہا 40 کلمات قرآن میں ہیں۔ کرہا، کرہن، کراہیت، ناپسند ہونا، مشکل ہونا، کسی کام کو زبردستی کروانا جس میں انسان مجبور ہو جائے، ان سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ فرمانے لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی دین قبول کرنے کے لیے کسی کو زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ قد تبین الرشد من الغی، کہ واضح ہو چکی، یبین، بین جو ہے مبین، ہر چیز جو واضح کر دی جائے، با یا نون 523 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ البینہ، البیانو کا معنی ہے کسی چیز کی وضاحت کرنا، البینات واضح نشانی کے لیے آتا ہے۔ اور رشد جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، را، شین اور دال، اس کا جو مادہ ہے 19 کلمات ہیں۔ الرشد والرشد، یہ غی ان کی ضد ہے، ناکامی کی ضد ہے، کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے، ہدایت اور کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الغی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، الغی، غین، واو، یا 22 کلمات آئے ہیں۔ الغی اس جہالت کو کہتے ہیں جو غلط اعتقاد، غلط عقیدے کی وجہ سے انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ غی ان کے معنی گمراہی کے ہیں۔ اللہ فرمانے قد تبین الرشد من الغی، کہ گمراہی کو ہدایت سے علیحدہ کر دیا گیا۔ خالص دین تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک آپ کی پیاری باتیں، ہم تک آپ کی خوبصورت حدیثیں، آپ کے سنہری اقوال، آپ کی حدیثیں ہم تک پہنچ چکی، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ، دونوں ہی چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لے لیا جو ہم تک پہنچ چکے۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور جو بھی انکار کرے، کفر جو ہے کافی دفعہ ہو چکا، 525 کلمات آتے ہیں۔ الکفر، کفر کے معنی ہے کسی چیز کو چھپانے کے ہیں اور انکار کرنے کے ہیں، یعنی جو بھی انکار کرے گا، اللہ کی بات مانے گا اور باقی تمام چیزوں سے جو دنیا میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں، جن سے جو اللہ کی باتوں سے ٹکراتی ہوں، ان کا انکار کرے گا۔ بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرے گا۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ طوا، غین اور یا، یعنی توئیں، غین اور یہ جو ہے اس کا مادہ ہے۔ 39 کلمات قرآن میں ہیں۔ طاغوت و طغیت و طغیان کے معنی ہے طغیانی، سرکشی، اور طغیان کے معنی ہے نافرمانی۔ اتنی زیادہ کیا ہوتا ہے طغیانی میں، ہر چیز کا جو ہے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ جب طغیانی آتی ہے دریا میں تو دیکھیں کہ دریا کیسے اپنی حدوں کو تجاوز کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز جو اللہ سے انسان کو دور کرے، جو اللہ کی شریعت سے دور کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سے دور کرے۔ وہ یؤمن باللہ، یؤمن علامانو بہت دفعہ ہو چکا، الف میم نون 889 کلمات قرآن پاک میں آئے ہیں۔ علامنو اصل میں امن کا لفظ نفس کے مطمئن ہونے کے لیے ہے۔ امن، امان، امن پانا، امان پانا۔ آمنا بھی، کسی کی بات کو مان لینا، اس پر ایمان لینا۔ آمنا لہو، کسی کو مان لینا، کسی کی بات کو یا کسی کو مان لینا۔ اللہ فرمانے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تھام لیا۔ استمسک، مادہ میم سین کاف کتاب والا 27 کلمات قرآن میں ہیں۔ امسکا، یمسکو، کسی سے تعلق ہونا۔ استمسک، کسی سے چمٹ جانا، کسی کو تھام لینا، پکڑ لینا مضبوطی سے۔
بالعروۃ الوثقیٰ، بالعروۃ جو ہے عین، عروۃ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، عین را اور واو ہے، 3 کلمات قرآن میں ہیں۔ العروۃ وہ چیز ہے جسے پکڑ کر کوئی لٹکا جا سکے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے مضبوط حلقہ، مضبوط کنڈا پکڑ لیا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے انسان ڈوب رہا ہو، یہ دنیا کو سمندر کی طرح ذہن میں لائیں اور ہم ڈوب رہے ہیں، ایسے میں ایک کنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے کہ اب ہمیں امید ہوگی کہ ہم بچ جائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں، ایسی کشتی میں سوار ہیں یا ایسے دریا میں گر چکے ہیں کہ اب ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کوئی شخص کنویں میں اگر گر جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ اللہ نے سورہ عصر میں بتایا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور ایمان کے مطابق پھر اعمال بھی کریں، اور صرف اپنے تک نہ روکیں بلکہ وتواصوا بالحق بھی کریں، لوگوں تک بھی وہ باتیں پہنچ جائیں، ان کو بھی حق کی طرف لے کے آئیں، اپنے اعمال سے، اپنے قول سے، اور پھر آپس میں خود بھی جمے رہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ تھام کے رکھیں، جمع کے رکھیں دین میں، صبر سے کام لیں، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سننی پڑیں، اس پر بھی صبر کریں۔ تو یہ سب وہ ٹول ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں، اور یہ وہ کنڈا ہے جو ہمیں پکڑنا ہے۔ العروۃ جو ہے کوئی بھی لٹکی ہوئی چیز، تو اس کو مضبوط حلقہ ہاتھ میں آ جائے۔ ایمان باللہ کو بطور تعبیر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے ایمان جو انسان کے اندر ہے، الذین آمنوا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ، ما سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، تو وہی ہیں جنہوں نے اللہ کے اس مضبوط کنڈے کو پکڑا ہوا ہے۔ الوثاق، زنجیر میں جکڑنا، رسی سے کسی کو باندھ دینا۔ الوثاق والوثاق، اس زنجیر یا رسی کو کہتے ہیں جس سے کسی کو باندھ دیا جائے۔ لن انفصام لہا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹے گا اس سے، جو ہے فے، صاد اور میم، ایک کلمہ صرف قرآن میں ہے، صرف یہی۔ انفصاماً جو ہے چھٹ جانا، کٹ جانا، ٹوٹ جانا، کوئی چیز چھوٹ جانا، اس کے لیے آتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، اب اس کو ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ بہ لفظ، کہ کوئی دین میں زبردستی نہیں ہے، دین میں کسی کو زبردستی نہیں لایا جا سکتا، کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پر یا تلوار کے زور پر جو آج مغرب کہتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہے، ایسے کوئی دین ہمارا چاہتا نہیں ہے، بلکہ ہم جب سورہ توبہ پڑھیں گے اس کی آیت میں آتا ہے جہاں اللہ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک بھی مشرک، ایک بھی کافر آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیں، یہاں تک کہ اس کو اللہ کی بات وہ سن لے، پھر اس کو اس کے مقام تک پہنچا لیں تاکہ یہ لوگ نہیں جانتے، وہ سوچ سمجھ کر اسلام قبول کریں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت، کامیابی کا راستہ بغاوت اور جو ہے اس سے لدا کر کیا گیا، کس سے؟ جو اللہ کی بغاوت ہے اس سے دور کر دیا گیا، یعنی گمراہی سے دور کر دیا گیا۔ فمن یکفر بالطاغوت، اور جو بھی انکار کر دے تاغوت کا، تاغوت کو ہم پڑھ چکے ہیں، طغیانی کا ہے، سرکشی کا ہے، جو سرکشی سے انکار کر دے، ویؤمن باللہ، اور ایمان لے آئے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے تو بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا ہے۔ دریا میں، سمندر میں اپنے آپ کو تصور کرے، ڈوب رہا ہو، انسان کے ہاتھ میں کنڈا آ جائے، اللہ اکبر، لن انفصام لہا، نہیں چھوٹے گا اس سے اب، واللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ نے اسے تھام لیا ہے۔ اللہ خوب کیونکہ انسان جب اللہ کی باتوں کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے دل کو تھام لیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو جما دیتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والے ہیں اور خوب علم والے ہیں۔ ایک حدیث سے بات کو سمجھا جا سکتا ہے، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ انصار میں جب بھی کوئی عورت ایسی ہوتی جس کے بچے پیدا ہوتے اور فوت ہوتے، زندہ نہ ہوتے، تو وہ نظر مان لیتی کہ اگر میرا بچہ پیدا ہوا زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بنا دوں گی، یعنی یہودیت کی طرف لے آؤں گی۔ جب بنو نذیر کے مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، بنو نذیر کو آپ کو پتہ ہے نکالا گیا مدینہ سے، تو انصار کے بہت سارے لڑکے جو تھے، کیونکہ ان کو یہودی بنا دیا گیا تھا تو وہ یہود کے ساتھ رہنے شروع ہو گئے تھے، تو جب اس تحت کے وہ یہودی بنائے گئے تھے، اس قسم کے تحت، انہوں نے اپنے بچوں کو، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ لا اکراہ فی الدین، کہ انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ یہ تو بچے آپ ہمارے ہیں، ہم نے پالے، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی جائے گی کہ تم زبردستی ان کو لے جاؤ کہ تمہارے پاس نظر مانی کی تھی، ایک جاہلیت کی رسم جو کی تھی کہ ایسی نظر جو جاہلیت کی ہے، قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں واضح کر دی گئی۔ تو اس طرح کوئی بھی اگر شخص سمجھتا ہے کہ صرف ایک نظر کے طور پہ یا ایک صرف زبردستی کسی کو دین کی طرف نہیں لایا جائے گا،
لیکن ایک چیز جو ہمیں بہت زیادہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی اب ہم نماز بھی نہ پڑھیں تو یہ کیا ہے ہماری مرضی، ہم زکوٰۃ نہ دیں ہماری مرضی، لا اکراہ فی الدین، یہی بات کریں گے کہ آپ کو اس آیت کا ان کو ترجمہ یہی سمجھ آتا ہے کہ جس دین میں زبردستی کوئی نہیں ہے، ہم اپنی من چاہی زندگی گزاریں، اللہ کی نافرمانی کریں، چاہے غمی ہو چاہے خوشی ہو، جو چاہے ہم کریں۔ یہ نہیں ہے۔ آپ جب کسی ملک کی نیشنلٹی لیتے ہیں تو کیا اس کے قانون کے تحت نہیں آ جاتے؟ کریں پھر وہاں پہ جا کر اپنی مرضی، کہ نہیں جی ہم اپنی مرضی کریں گے، ہم ٹریفک سگنل کو بھی نہیں مانیں گے، ہم کسی بات کو نہیں مانیں گے۔ وہاں تو سب مانتے ہیں۔ اسلام میں جب ہم داخل ہو گئے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، تو اب اللہ کے ہر حکم کو ہمیں ماننا پڑے گا، اور نہ ماننے کی سزا ہے اور ماننے کی جزا ہے۔ اللہ نے جنت کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ جو مانیں گے اللہ کی مان کر آئیں گے۔ ایمان یہی ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا دونوں ہی ایمان ہیں۔ خالی اللہ کو مان کر اور اللہ کی نہ ماننا یہ تو پھر انکار ہے اللہ کی نہ مان کے اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں ہم، اللہ معاف کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث لے لیتے ہیں، 3813 ہے۔ قیس بن عباد فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ مسجد میں داخل ہوئے جن کے چہرے پر خشوع اور خضوع کے آثار تھے۔ لوگوں نے کہا یہ بزرگ جنتی ہے، اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے 2 رکعت مختصر طریقے سے پڑھی اور باہر نکل گئے، تو میں ان کے پیچھے ہو لیا، عرض کیا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگ جنت والے ہیں، جنت والوں میں سے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا اللہ کی قسم کسی کے لیے ایسی بات زبان سے نکالنا مناسب ہی نہیں ہے جسے وہ جانتا نہ ہو۔ میں تمہیں بتاؤں کہ ایسا کیوں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس خواب کو بیان کیا کہ جیسے میں ایک باغ میں ہوں، پھر اس باغ کی وسعت کا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت وسیع باغ ہے، سبزہ زاروں کا ذکر کیا۔ اس باغ کے درمیان میں ایک کھمبا یا ایک کہہ سکیں گے ایک ستون تھا جس کے نیچے نچلا حصہ زمین میں تھا، اور اوپر آسمان پر اور اس کی چوٹی پر ایک گھنا درخت تھا۔ العروۃ، مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھ جاؤ۔ میں نے کہا مجھے تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس پر چڑھ سکوں۔ اتنے میں ایک خادم آیا جنت کا، جس نے مجھے پیچھے سے ایک کپڑے سے اٹھایا اور میں اس پر چڑھ گیا۔ اس نے پیچھے سے دھکا دیا تو اوپر چڑھ گیا، اس درخت پر پوری مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ ابھی میں اسے پکڑے ہوئے تھا کہ میری نیند کھل گئی۔ یہ ہوا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ یہ کون تھے؟ یہ عبداللہ بن سلام، جو یہود کے بہت بڑے جو ہے وہ تھے، علم والے تھے، عالم تھے، اور یہ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے۔ کہتے ہیں میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا کہ جو باغ میں نے دیکھا سارا اس کا متعلق بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو اسلام ہے، اور اس میں جو ستون ہے اسلام کا ستون ہے، اور روبا گھنا درخت ہے، عروۃ الوثقیٰ، جس پر تم، اس کا مطلب ہے کہ تم نے تھام لیا ہے اللہ کے مضبوط کنڈے کو، اب تم مرتے دم تک اسلام پر ہی قائم رہو گے۔ اور یہ بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 257 ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ تو سرپرست ہے، حامی ہے، مددگار ہے، دوست ہے، جو اس پر ایمان لے آئے اور ان کو گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نکال لاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے انکار اور کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے سرپرست تو حامی اور مددگار تو طاغوت ہیں۔ جو سرکش لوگ ہیں وہ ہیں جو انہیں ہدایت سے روشنی یعنی گمراہی، ہدایت کی روشنی سے یعنی جو ہدایت سے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ گمراہی اور سرکشی کے اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ولی جو ہے واو لام یا 232 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الولاء و توالی کے اصل معنی ہے 2 چیزوں کے درمیان اس طرح آنا کہ ان کے درمیان کسی قسم کی چیز فاصلہ باقی نہ رہے، یا ان کے درمیان کوئی چیز نہ آ سکے۔ پھر استعارے کے طور پر قرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح قرب باللحاظ مکان ہو، نسب ہو، یا باللحاظ دین ہو، دوست یا نصرت ہو، اس کے لیے آتا ہے۔ ولی جو ہے اس کے لیے آتا ہے۔ الظلماتی ضا لام میم، اس کے 315 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ الظلمات کے معنی اندھیرے ہے، جو روشنی کا ضد ہے۔ ظلمات اس کی جمع ہے۔ ظلمات کا لفظ بول کر جہالت، شرک، فسق و فجور یہ سب مراد دیے جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، طاغوت بھی ہم پڑھ چکے ہیں ابھی۔ طاغوت توئیں غین اور یا طغیانی سے ہے، جو سرکشی کے لیے آتا ہے، نافرمانی کے لیے آتا ہے۔ کچھ بھی جو اللہ سے دور کرے تو وہ انسان کے لیے طاغوت ہے، فتنہ بن جاتا ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے ہیں، اخراج کرنا، نکالنا لفظ بولا جاتا ہے۔ نور جو ہے لفظ بولا جاتا ہے اردو میں نون واو رے۔ نور جو ہے روشنی ہے، روشنی جو اندھیرے کی ضد ہے۔
النار بھی اسی سے آتا ہے مادہ جو آگ کے لیے آتا ہے، آگ بھی جب روشن ہوتی ہے تو وہ روشنی پھیلاتی ہے، تو اس لیے یہ آتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، خالدون جو ہے خلد سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 87 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الخلود جو ہے مادہ بھی اس کا جو ہے خا لام دال ہے۔ الخلود کسی چیز کے فساد کے عارضے سے پاک ہونے کے لیے آتا ہے، یعنی ہمیشگی کے لیے ہو، اپنی اصلی حالت میں قائم رہنے والا ہو، اور بطور استعارتاً جو ہے ہمیشہ رہنے والی چیز کے متعلق خلود کا لفظ آتا ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں اس آیہ مبارکہ کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے، ان کو لے کر آتا ہے کہاں سے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں، جو انکار کرتے ہیں، خود بھی نہیں مانتے اللہ کو، اور یا اللہ کو مان کر بھی اللہ کی نہیں مانتے، وہ لوگوں کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ وہ روشنی سے، نور سے اندھیرے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو لے جاتے ہیں نکال کر روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سورہ تھوڑا سا اس کے بارے میں الحمدللہ دیکھ لیتے ہیں، جو نور ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے نور؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ شورى آیت جو ہے 52 ہے، سورہ نمبر 42 ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن، یہ وحی آپ کی طرف وحی کیا، کہ آپ کی طرف روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، جو زندگی ہے ہمارے حکم سے آپ پر نازل کیا گیا۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کے رسول کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، آپ تو تلاش میں تھے، آپ روشنی کی تلاش میں تھے، اور لیکن ہم نے آپ کے لیے اس قرآن کو نور بنا دیا، اور دیتے ہیں ہدایت ہم اپنے بندوں میں سے، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، جس کو ہم چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو جب یہ قرآن مل گیا تو آپ کو، جیسے آپ تلاش میں تھے ہدایت کے، اور اللہ نے آپ کو یہ قرآن آپ کے سینے پر القاء کر دیا، اور آپ اس قرآن کی روشنی میں جو لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح آتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 57 آیت 9 میں، هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے بندے پر واضح آیات، یہ قرآن نازل کیا، یہ نور نازل کیا، کس لیے؟ تاکہ اندھیروں سے لوگوں کو نور کی طرف لایا جائے اس قرآن کے ساتھ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان، بڑا نرمی کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں سورہ نساء میں بھی اللہ فرما رہے ہیں نور کیا ہے، نور کہاں سے لیں گے؟ ہمیں روشنی کی تلاش ہے تو کہاں سے ملے گا؟ دو ہی جگہ سے ملے گا، نمبر 1 قرآن، اور پھر دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اور تیسرا بھی رکھ لیں ساتھ صحابہ جن پر اجماع ہو گیا، کیونکہ ہمیں وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا کا پورا عمل کر کے دکھا دیا کہ یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے تھے۔ دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 174 میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، آ گیا یقیناً تمہارے پاس، برہان من ربکم، ایک واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اے لوگو، ہم نے تم پر ایک واضح نور اس قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے۔ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانعام کی آیت بھی تھوڑی سی 122 نمبر دیکھ لیتے ہیں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا، مردہ ہوتی ہے نا زمین تو رحمت کی بارش پڑتی ہے نا تو زندہ ہو جاتی ہے، یہ قرآن بھی رحمت کی بارش کی طرح ہے۔ اللہ فرمانے وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور اس کے لیے اس قرآن کو ہم نے نور بنا دیا، یمشی بہی فی الناس، لوگوں کے درمیان چلتا ہے اس نور کے ساتھ، بات کرتا ہے قرآن کے ساتھ، خود بھی اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھاتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اور خود ہی نہیں نکل سکتا تو لوگوں کو کیا نکالے گا؟ اللہ اکبر، اندھیروں سے۔ کذالک زُیِّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ، ہاں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، دیکھیں جی ہم فینیٹک نہیں ہیں، ہم فلاں نہیں ہیں، سمجھتے کیا ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں نا، اللہ کو مان کر بھی اللہ کی نہیں مانتے کہ نہیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ طلب ہمارے ہیں اسی طرح ہم کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کی، ان کے لیے ان کے اعمال کو سجا دیتے ہیں۔ اگلی آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258، اس کو پہلے
تلاوت کر لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم وان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ فرمانے کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا؟ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کا لفظ آتا ہے، مطلب یہی ہے کہ آپ کے جب آیت بیان کی جا رہی ہے تو آپ اس پر آپ ذرا غور کریں، تو خود بھی غور کریں، تو خود تو لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ تو غور کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے سلطنت عطا کی تھی، ملک عطا کیا تھا، کہ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا۔ بادشاہت ملی تھی تو بحث کرنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اب دیکھا کہ یہ تو عجیب و غریب ضد پر آ گیا ہے، تو کہا انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں، اس کو تھوڑا تفصیل بھی کر لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس طرح کر، تو سورج کو مغرب سے نکال دے، وہاں سے طلوع کر دے۔ تو وہ کافر جو ہے وہ حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا، مبہوت رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے جو بات کو سمجھ کر بھی نہ مانے۔ یہ کون تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ بابل کا بادشاہ تھا نمرود، جس کا نسب جو ہے نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، رسول سے نسب ملتا ہے، نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح، یہاں سے اس کا نسب ملتا ہے۔ اس کو اللہ نے سلطنت دی تھی، بادشاہ دی تھی، اللہ نے تاکید کی تھی، اس کو بہت مان تھا، وہ سمجھتا تھا کہ جو اللہ کی خدائی ہے اس میں شاید اس کو بھی اختیار ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ جو روایات میں واقع آتا ہے، تو اس نے دو لوگوں کو بلایا، ایک شخص وہ جس کو آزاد تھا اور ایک وہ جس پر موت کا حکم جاری ہو چکا تھا، اس کو کہا جا تجھے زندہ چھوڑا جا، تیری موت آنی تھی تجھے چھوڑ دیا، اور جو آزاد شخص تھا اس کو پکڑ کر قتل کر دیا، کہا یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں، جس کو چاہوں زندہ کروں، جس کو چاہوں مار دوں۔ اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ وہ کٹ خجتی پہ آ گیا ہے، فرمایا اللہ اکبر بڑی حکمت کے ساتھ کس طرح کر، پھر اب دوبارہ نہیں کہا اس کو یہ بات، کہا کہ تو اس طرح کر کے میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کا طلوع کرتا ہے، کہاں سے؟ مشرق سے، اور تو اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے تو اس کو مغرب سے لیا، تو بہت الذی کفر، تو کیا ہوا؟ وہ ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ اب اس کا کیا جواب دوں۔ تو پھر بھی اگر نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ علم ترا کا مطلب راہ دیکھنا ہے، روایاتوں کہ میں نے کسی مری چیز کو ادراک کرنا، یعنی کہ ایسی چیز کا ادراک کرنا جو انسان کے سامنے نہ ہو، اس کے لیے بھی آتا ہے۔ راہ رویاتن آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے، ترا تم نے دیکھا، یرا اس نے دیکھا، اور نرا ہم نے دیکھا، جیسے ہم فعل مضارع پہ تھوڑی سی الف تا نون جا اس پہ بات تھوڑی سی۔ ہا جا حجت بازی کرنا، ہا جیم جیم، ہا جا جا یا ہا جیم جیم جو ہے، ہا جیم جیم 33 کلمات قرآن میں ہیں۔ الحجت اس دلیل کو کہتے ہیں جو صحیح مقصد کی وضاحت کرے، المحاجت اس جھگڑے کو کہتے ہیں جس میں ایک دوسرے کو دلیل اور مقصد سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے، ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے دلیل اور کس سے؟ حجت سے کوئی حجت پیش کی جائے۔ اس قال ابراہیم ربک الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، یحیی احیی حیون سے اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، ہا یا 184 کلمات آتے ہیں۔ الحیات یعنی زندگی جینا، یحیی وہ زندگی دیتا ہے، احیی میں زندگی دیتا ہوں۔ تو اللہ کیا کہا انہوں نے کہ وہ میرا رب جو ہے وہ زندگی دیتا ہے، تو اس نے نمرود نے کیا کہا بدبخت نے کہ میں زندگی دیتا ہوں۔ یمیتو امیتو، اب یہ دو لفظ آئے ہیں موت سے ہیں، میم با تا جو ہے اس کا روٹ ہے، اور 165 کلمات قرآن میں الموت یہ حیات کی ضد ہے، زندگی اور موت ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یمیتو وہ موت دیتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ جو ہے وہ موت دیتا ہے، میرا رب، اس نے کہا نمرود نے کہا امیتو میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، شمس جو ہے سورج کو بولا جاتا ہے، الاتیان سے ہے، یاتی فاتی الاتیان سے ہے، مادہ الف تا یا 549 کلمات آئے ہیں، کس چیز کا آنا؟ لے آنا، کسی چیز کا لے آنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو لے کے آتا ہے، کہاں سے؟ مشرق سے، تو اس طرح کر تو مغرب سے نکالا، کل تو مغرب سے نکال دے۔ اللہ اکبر۔ فبہت الذی کفر،
تو حیران پریشان رہ گیا، ششدر رہ گیا. اب اس دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. فبہتا، یہ کلمہ جو ہے اس مادے سے 8 کلمات صرف قرآن میں آئے ہیں، با، ہا اور تا. با، ہا اور تا اور ہا جو ہے گول والی 8 کلمات آئے ہیں. بہتا حیران و ششدر رہ جنا، بہتا ہو اسے مبہوت کر دیا، اور بہت الذی کفر، یہ سن کر وہ کافر جو ہے حیران و پریشان ہو گیا، ششدر رہ گیا. بہتان بھی اسی سے ہے ویسے، کیونکہ اس میں بھی حیران بہتان جو ہے اگلے کو پریشان کر دیتا ہے، حیران کر دیتا ہے. سورہ نور کی آیتیں دیکھ لیتے ہیں. ھذا بہتان و نظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. بہتان ایسا الزام ہے جس سے سن کر انسان ایک دفعہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے. یہدی، ہدایت سے یہ بڑی دفعہ ہم کر چکے ہیں، 316 کلمات آتے ہیں. ہدایت وہ کہتے ہیں یہدی، کہ ہدایت، یہدی کا مطلب ہے کسی کو ہدایت دینا، لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کر دینا. یہ ہے ہدایت، صحیح راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کر دینا. اور یہ قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن تو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ایسے ہی ہے، کسی کو راستہ پوچھا جائے تو وہ کہے جی وہاں چلے جاؤ، وہاں سے وہ ٹرن لے لینا، لیکن قرآن ایسا نہیں کرتا. یہ تو انگلی پکڑ لیتا ہے. جب اس کو کسی سے پوچھا جائے تو یہ انسان کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب اس کو تھوڑا سا ترجمہ کر لیتے ہیں. آج کا جو ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام ہے وہ مکمل ہو جائے گا. الم ترا، کیا آپ نے غور کیا، الی الذی، اس شخص پر، حاج ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، دلیل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں. فی ربی ہی، اللہ کے رب، اپنے ہی رب کے بارے میں، اس کے رب کے، یعنی ابراہیم رب کے بارے میں بھی، اور اس کا بھی رب تو اللہ ہی ہے. ان آتاہ اللہ الملک، مسئلہ کیا تھا کہ اس کو بہت بڑا ملکت، بادشاہت مل گئی تھی. اللہ اکبر، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. یہ سارا کچھ جب فتنہ بن جاتا ہے، آزمائش بن جاتا ہے، جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، اور اگر یہ اللہ کی راہ میں لگے تو یہی سب کچھ جو ہے انسان کے لیے، اس کے اخروی زندگی کے لیے باعث سے برکت بن جاتا ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ ہمارا علم، ہماری ذہانت، ہمارا مال، ہماری اولاد کدھر لگی ہوئی ہے. کیا اس کو دنیا میں لگا دیا ہے یا آخرت کے لیے رکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب واز کیا نا، اپنی پہاڑی پر واز کر رہے تھے، جو نصارہ تھے ان کو، تو جو ان کے ساتھی تھے، تو کہا کہ اپنا مال ادھر رکھو، لگاؤ مال اپنا ادھر رکھو جدھر نہ چوری ہونے کا ڈر ہے، نہ ڈاکے کا ڈر ہے، نہ خراب ہونے کا. کیونکہ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے نا، دل بھی وہیں لگتا ہے. تو جو انسان، جو بھی اللہ نے دیا ہوتا ہے نا، کوئی ملک ہے، بڑا کاروبار ہے، یہ انسان جب اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کرے گا تو پھر دیکھیں اللہ کیسے، اور اس میں برکت بھی ڈالتے ہیں، اور انسان کا دل پھر مطمئن کیسے ہوتا ہے. اس کالا ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت. جب اس نے کہا تمہارا رب کون ہے، تو آپ نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے زندہ کیا، تمہیں کس نے پیدا کیا، اور وہی موت دے گا. کالا انا احیی و امید، میں نے پہلے واقعہ بیان کر چکا ہوں. اس نے ایک جس پر سزائے موت، جس کے لیے لکھی جا چکی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا، اس کو چھوڑ دیا، اور جو بیچارہ چھوڑ دیا گیا تھا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف شخص کچھ اور نقصان پہنچائے گا، تو آپ نے اب ایک اس کو دلیل اور دے دی. اللہ اکبر. قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، مشرق کے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے یا لے کر آتا ہے، کہاں سے، مشرق کی طرف سے. فاتی بہا من المغرب. اچھا تو کہہ رہا ہے کہ تو بھی رب ہے، تو اس طرح کر، تو بادشاہت کا دعویٰ کر رہا ہے یا رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس طرح کر، تو بھی اس کو پھر مغرب سے لے آیا. کل ہم دیکھ لیتے ہیں وہ مغرب سے آ جائے. وبہت الذی کفر، تو وہ کافر ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ اب اس دلیل کا وہ کیا جواب دے. لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا. اللہ فرما رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. پہلی جو آیت ہم نے آج پڑھی تھی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے مومنو، اے ایمان کے دعوے دارو، لگاؤ اپنا سب کچھ، جو اللہ نے تم دیا ہے اس رزق میں سے، جو اللہ نے دیا ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے علم ہے، چاہے مال ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، اللہ کی راہ میں اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی. اور پھر بھی جو نہ مانے، والکافرون هم الظالمون، وہاں بھی کہا گیا کہ وہ
کافر جو ہے، جو انکار کرنے والے ہیں، ایمان کا شروع کہاں سے کیا؟ ایمان سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو بخشے ہیں۔ یا الذین آمنوا سے شروع کیا اور پھر کہا جو انکار کرے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے نہ اللہ کی مانے نہ رسول کی مانے، تو وہی تو ظالم ہے۔ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں وَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، تو ششدر رہ گیا وہ انکار کرنے والا جس نے اللہ کا بھی انکار کیا اور اللہ کو مانا ہی نہیں، تو اللہ کی ماننی کیا تھی۔ اور وہ لوگ جو میں اور آپ ہیں، ہمیں غور کرنا ہے۔ میں نے آیت 254 کا اس لیے حوالہ دیا کہ اس کو بھی ذہن میں لے آئے کہ اے ایمان والو، لگاؤ اپنی جان اور مال جو رزق اللہ نے دیا ہے، اس سے پہلے کہ دن آ جائے نہ کوئی دوستی کام آئے، نہ کوئی لین دین ہوگا، اور نہ ہی یہاں تو لے دے کر چھوٹ جاتے نا، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ وَالْکَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو پھر انکار کریں، اللہ کو مان کر بھی اللہ کی نہ مانے، وہ بھی ظالم ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو ہے ہی ظالم، انہوں نے کیا اللہ کی ماننی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تو اللہ پھر ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، سب سے بڑی بات تو میں سب سے پہلے جس کو سنا رہا ہوں وہ تو میرا اپنا آپ ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث یہی ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں، اور انہی کو پکڑ لیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کو سننے کے بجائے پہلے ان کو جو بھی بات جہاں سے بھی سنیں اس کو قرآن اور حدیث پر پرکھیں۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد۔ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، MBA کرنا، اللہ اکبر، کسی چیز میں PhD کرنا، ماسٹر کرنا، یہ فرائض میں نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں پھر دین کا بہت بہتر قسم کی وضاحت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کام کے لیے چن لے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور پھر فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ فضیلت وہ لے گیا جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسی طرف لے آئے کہ ہم سیکھنے سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔